تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ خشیت الہی پر ہے، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ ہم نے کئی پروگرام میں خوف خدا کی حقیقت کو بیان کیا۔ خوف خدا ہے کیا؟ خوف خدا کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں خوف خدا اسی شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے۔ جو اللہ کا وفادار نہیں ہوتا اس کے دل میں خشیت الہی پیدا نہیں ہو، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جیسے مثال لے لے، ایک نوکر ہے جو سیٹھ کا کام صحیح طریقے سے مانتا ہے، جو کہتا ہے وہ مان لیتا ہے، سیٹھ سے ڈرتا ہے کہیں نوکری سے نہ نکال، سیٹھ سے ڈرتا ہے کہیں لوگوں کے سامنے کچھ کہہ نہ دے۔ کیوں؟ وہ وفاداری پیش کرنا چاہتا ہے، سیٹھ کے نظروں میں عزیز بننا چاہتا ہے، سیٹھ کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ ہر لمحہ صرف ایک ہی اس کے پیش نظر ہوگی، مالک کی رضا، سیٹھ کی رضا، سیٹھ خوش ہو جائے میرے کام سے۔ تو بندہ مومن بھی یہی چاہیے کرنا کہ ہر وقت اسے پیش نظر خدا ہونا چاہیے، کہ وہ دیکھتے رہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارا۔ جو مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مالک نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، کہیں وہ مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مالک مجھ سے چہرہ نہ پھیل لے، کہیں وہ مالک مجھے دھتکار نہ دے۔ ہر بندہ مومن کی یہ طلب ہونا چاہیے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے خوف خدا وفاداروں کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں۔ تو اپنے دل میں اگر خوف خدا نہیں ہے تو سمجھ جائیے ابھی ہم اللہ اور رسول کے وفادار نہیں بنے، ہمارے اندر ابھی وفاداری پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ہم اس جانور سے بدتر ہے جو ہم گھر کے باہر پالتے، جنہیں ہم کتا کہا کرتے۔ آپ ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں اس کے سامنے، ایک روزانہ 10 دن اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں، آپ کے سامنے دم ہلاتے ہوئے ٹھہر جاتے۔ اور ہمارے رب نے نعمتوں کی تو انبار لگا دی ہمارے اوپر، اور اس کی نافرمانی میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، اس کی نافرمانی ہم میں انبار لگا دی۔ تو اپنی زندگی دیکھیں، خوف خدا یہ رب کی بارگاہ میں عزیز تر ہونے کا نام ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، خوف خدا، امید خدا۔ رب سے امید بھی ہونا چاہیے، رب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ ایک پرندے کو اڑنے کے لیے جیسے 2 پر ضروری ہے، بندہ مومن کے ایمان کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک خشیت الہی، ایک امید الہی۔ یہ 2 نہیں رہیں گے تو ہمارا بھی ایمان بچنا بہت مشکل کی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کسی کا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ نے بڑا مال عطا کیا تھا، اسے بڑا دولت مند تھا۔ اس کے جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور پوچھا، ہے بیٹو بتاؤ کیا میں نے تمہاری پرورش اچھی کی؟ تمہیں میں نے اچھے پالا؟
بیٹوں نے کہا ہاں تم نے بہترین والد کی طرح ہماری پرورش کی، عمدہ والد کی طرح تم نے ہماری پرورش کی، عظمت والے والد کی طرح تم نے ہماری پرورش کی، ہماری پرورش میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو شخص کہنے لگا بیٹے میں نے تمہاری پرورش کی چکر میں، تمہیں منانے کی چکر میں، تمہیں خوش کرنے کی چکر میں رب کو بھول بیٹھا تھا۔ میں نے کوئی عمل آگے نہیں بھیجا جو مجھے کام آئے، کہیں بھی میں نے رب کی بارگاہ میں نیکی نہیں بھیجی۔ بیٹے میری موت کا وقت قریب ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا۔ جب میں کوئلہ بن جاؤں، جب میں کوئلہ بنا جاؤں تو اسے پیس دینا، اور جب تیز ہوا چلے تو اس میں اڑا دینا۔ جب یہ کہا والد نے تو بیٹے خاموش ہو گئے۔ عنقریب والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے وصیت کے مطابق والد صاحب کو جلا دیا۔ ان کا کوئلہ بننے کے بعد ان کی راکھ کو پیس دیا، ان کے کوئلے کو پیس کر راکھ بنا دیا۔ جب تیز ہوا آنے لگی تو اڑا دی انہوں نے۔ تو اللہ نے چاہا کہ جمع کرے، اللہ نے کہا کن ہو جا، وہ شخص پھر تیار ہو گئے۔ اللہ کی شان تو یہی ہے نا، کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں پھر اسے جمع کر کر کھڑایا اور پوچھا اے بندہ مومن تو نے یہ کیوں کیا؟ تو نے کیوں شریعت کے خلاف گیا؟ کیوں ایسا تو نے کیا؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں، ساری زندگی گناہوں میں، ساری زندگی تجھ سے دور رہ کر گزار دیا، میں ڈر گیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہیں تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ میں نے چاہا کہ میری راکھ بن کر اٹھ جائے، میرے ریزے بھی نہ ملے۔ تو نہیں جانتا تھا کہ میں قادر ہوں جمع کرنے پر؟ اس نے کہا میں جانتا تھا مگر تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ پوچھتا کیا تو نے یہ میرے ڈر کے اعتبار سے کیا؟ تو نے مجھ سے ڈر کر یہ کام کیا؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں مالک تجھ سے ڈر کر میں نے یہ کیا۔ اللہ نے کہا مجھ سے ڈر کر یہ کام کیا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں اور جنت میں داخل ہو جا۔ صرف اللہ کا ڈر نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا، سارے زندگی کے گناہوں کو۔ اور یہ یاد رکھے یہ شریعت میں ایسی وصیت جائز نہیں ہے، آپ ہرگز ایسی وصیت نہیں کر سکتے، جو شریعت نے بتا دیا وہی کرنا ہے۔ آپ ہرگز ایسی وصیت نہیں کر سکتے، اور نہ اولاد کا حق بنتا ہے ایسی وصیت کو پورے کرے۔ کہنے والا بھی گناہگار ہوگا، کرنے والے بھی گناہگار۔ اگر رب ناراض ہو جائے تو دونوں جہنمی ہو جائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا خوف کس قدر بندے کو۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں یہ دل ایک گھر ہے، یہ دل ایک گھر ہے، اور ایک گھر کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، ایک گھر کا ایک ہی مالک ہوتا ہے۔ تو سنو، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس دل میں دنیا کا ڈر پیدا نہیں ہو۔ اگر جس دل میں دنیا کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کا ڈر کا ایک مجمع بنانا ہے، ایک مرکز بنانا ہے، کیونکہ یہ دل عام نہیں ہے۔ یہ دل وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دل بندہ مومن کا عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے دل بندہ مومن۔ تو یہ عرش میں غیروں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ عرش میں عرش والے کا ہی ڈر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔